اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک میں نے پیغمبروں کا قصہ یہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور یہاں بھی ان پیغمبروں کے قصے اس لیے بیان کی گئے ہیں کہ اگر تم بھی ویسا ہی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے ان کی قوم کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یعنی اگر تم ان سے بچو گے تو تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ کل میں نے ویلوگ 100 آیات تک بنایا تھا، آج میں 101 آیات تک سے شروع کر رہی ہوں، اور یہ سورۃ اعراف ہے، ابھی ختم ہونے والی انشاءاللہ، اور 9واں سپارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو گڑ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے تِلْکَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْکَ مِنْ أَنْبَائِهَا، اس طرح یہ بستیاں تھیں جن کے قصے میں بیان کرتا ہوں تم کو ان کے حوال، یعنی یہ شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوم کی یہ بستیاں تھیں، ان کے قصے میں تمہیں بیان کرتا ہوں، اس میں ان کا حوال بھی دیتا ہوں، یعنی ان کے قصے بھی، ان کا حوال بھی، جو کچھ ان قوموں نے کیا اپنے پیغمبروں کے ساتھ۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک تحقیق آئے تھے میرے پیغمبر کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ میرے پیغمبر میں نے بھیجے تھے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ، کھلی نشانیاں دی، واضح نشانیاں، جیسے ہمارے پاس کھلی کوئی نشانی قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، الحمدللہ۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پس نہیں تھے یہ ایمان لانے والے، بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے ہی اس کو تو جھٹلا دیا، یا معافی چاہتی ہوں، یا اس سے پہلے اس لیے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان لوگوں نے یقین نہیں کرتا۔ تو الستُ بربکم احدا، جب اللہ تعالیٰ نے روحوں سے وعدہ لیا تھا تو اس وقت ہی لکھ دیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہوں گے۔ اب یہ کہیں گے کہ ہمیں استغفر اللہ، بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے گمراہ کیا تھا، اللہ گمراہ نہیں کرتا، مگر یہ انسان خود گمراہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نیکی کی راستے کی طرف نہیں لے جاتا، اور وہ بدی کی راستے کی طرف ہی جاتا ہے۔ تو یہ وہ عہد ہے، وہ بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ عہد ہے، یا یہ وہ عہد ہے کہ پیدا ہوتے ہیں اذان دی جاتی ہے، اور یہ کہ منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تمام عہد ہے، یا اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو عہد کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پس یہ نہیں تھے ایمان لانے والے وہ جو انہوں نے جھٹلایا اس سے پہلے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اس طرح مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دل میں، یہ پہلے سے اسی طرح تھے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر کہ یہ راست پر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں بھی قلوب الکافرین، ان کے دلوں کے اوپر، یعنی ان کے منہ اور یہ اس میں نہیں، دل ان کے کالے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر اثر نہیں کرتی یہ چیز۔ وما وجدنا لأکثرهم من احد، اور ہم نے نہیں پائے ان میں اکثر اپنے وعدہ پورا کرنے والے، یعنی روحوں سے جو وعدہ لیا تھا، یا انسان خود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے مسلمان، یا اس وقت جو لوگ تھے صرف لا الہ الا اللہ جو کہتے تھے، تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نہیں پائے ان میں اکثر وعدہ پورا کرنے والے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور پائے ہم نے، دیکھے ان میں اکثر نافرمان، ہم نے ان میں دیکھے اکثر کیا، نافرمان، ان میں اکثر میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ایمان لائے، اکثر میں نافرمان دیکھے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر میں نے بھیجا بعد ان کے بعد، یعنی صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اس طرح اور پیغمبروں کے بعد میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، بآیات، اپنی آیاتوں کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملائہ، اور ان کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، جو ظلم کرتے تھے،
یعنی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، یہ لوگوں پر بھی ظلم کرتے تھے، اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ آج کل جو مریم خاتون جو ہے، اللہ تعالیٰ بس اسے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو زمین جگہ نہ دے۔ تو جو یہ کر رہی ہے، یہ جو لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہی ہے، یہ نون لیگ جو یہ زرداری لوگ جو ہے یا جرنیل ہیں یا قاضی ہیں یا جج ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو غرق کر رہے ہیں۔ اللہ کے پاس تو جانا ہے، خامخواہ جانا ہے، کسی نے نہیں رہنا۔ کل ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ ذرا یہ سوچو کہ تم کیا لے کر جاؤ گے اللہ کے پاس، کہ کون سا منہ لے کے جاؤ گے۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرعون کے پاس بآیاتنا، اپنی حیاتوں کے ساتھ فرعون کو، وہ ملائی اور ان کے سرداروں کو، یہ نہیں یہ جو ان کے گرداد جو خوشامتی ان کے پھرتے ہیں، یہ ان کو بھی، یہ بھی ظالم ہیں۔ فظلموا بہا، انہوں نے ظلم کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس دیکھو تم گرد و نواح دیکھو، پڑھو ذرا، اگر پڑھے ہوئے نہیں ہو کسی سے سنو۔ آگے آتا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے عالموں کے سنو، تم سنو کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، میں نے کیا انجام ان کا کیا۔ عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کے ساتھ۔ وقال موسیٰ یا فرعون، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں بھیجا گیا ہوں اپنے رب العالمین کی طرف سے، میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کا پیغام لے کر۔ ایسے بدبخت بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے، یعنی یہ تبلیغی جماعت ہیں، یہ جو مدرسے ہیں، یہ جو مسجدوں میں آج جمعہ تھا، جمعے میں جو لوگ مسئلے کر رہے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، اے مریم، اے زرداری، اے جج، اے جرنیل عاصم منیر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ بھیجے ہوئے ہیں تمہارے۔ موسیٰ علیہ السلام تم فرعون بنے ہوئے ہو، تمہارے پاس موسیٰ آیا ہوا ہے، موسیٰ کی مان لو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر نہیں مانو گے، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے فرعون، میں بھیجا گیا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے، حقیقن اللہ اقول علی اللہ الا الحق، حقیقت کرتا ہوں، حق بات کہتا ہوں، اللہ کی طرف سے باتیں کرتا ہوں، الا الحق، اللہ کے سوا نہیں کرتا، الا الحق، مگر حق کی بات کرتا ہوں، حقیقت کہتا ہوں، یہ میں بری باتیں نہیں کرتا، میں برا پیغام نہیں لایا، اللہ اور اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے، مگر حق ہے، یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے حق بھیجا ہوا ہے۔ قرآن کا مطلب اسی طرح بیان ہوتا ہے، حقیقت ہے کہ میں نہیں کہتا اپنے آپ سے کوئی بات، مگر یہ اللہ کا پیغام ہے، مگر حق ہے۔ قد جئتکم، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس، ببینات من ربکم، کھلی نشانیاں رب تمہاری کی طرف سے۔ میں اے فرعون، میں آیا ہوں تمہارے پاس، اس طرح میں کہتی ہوں اے زرداری، اے نون لیگ والے تباہ ہو جاؤ، اے عاصم منیر سنو، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے تمہارے لیے، تم فرعون بنے ہو، ہماری طرف سے موسیٰ تم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، ہماری طرف سے جو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھیجا ہے وہ تم نے جیل میں ڈالا ہے۔ تو یہ اس نے کہا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے، بے شک میں لایا ہوں اللہ کی طرف سے کھلی دلیل، فارسل معنا بنی اسرائیل، بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا ہوں، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ یہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے، یعنی یوسف علیہ السلام جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اس کا واقعہ پیچھے آئے گا انشاءاللہ، میں اس سفر میں اگر ہم شریک رہے انشاءاللہ زندگی کے ساتھ تو میں بتا دوں گی۔ تو یہ وہاں آباد ہو گئے تھے، پھر ان کے لیے فرعون پیدا ہوا تھا، وہ ان پر ظلم کرتا تھا کہ یہ ہمارے ملک کے نہیں ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں۔ تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر، بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرو، ان کو بھیج دو۔ کہا فرعون نے، ان کنت جئت، کیا تم لائے ہو، اب یہ آیات کوئی نشانیاں،
فاتی بیا تو لاؤ، بتاؤ کیا ہے، ان کنتا من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو کیا لاؤ، تم کیا نشانیاں لے آئے ہو، اگر لاؤ تم ہمارے پاس بتاؤ ہمیں اگر تم سچے ہو۔ انشاءاللہ کل باقی کا بیان میں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں فرعونوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ زمانے کے فرعونوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔